بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 10 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے 9 لیکچرز مکمل کیے ہیں اس میں زیادہ تر فوکس وہی کیا ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے بارے میں. آج اس سیگمنٹ کا لاسٹ لیکچر ہے اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوسرا سیگمنٹ شروع ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جو 9 لیکچرز مکمل کیے ہیں اس دوران بہت ساری ایکسرسائزز دی ہیں, بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ نے کتاب خرید لی ہوگی, ایکسرسائزز کر رہے ہوں گے, اور ویب سائٹ پہ بھی یہ جو ان کی خود کی مسٹر لے کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی دیکھا ہوگا, انٹر کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی دیکھا ہوگا. لیکچر نوٹس کافی سارے پڑھے ہیں, کافی ایگزامپلس کی ہوئی ہیں, اور آپ میں سے جو ایکسپرٹ لوگ ہوں گے انہوں نے میپل یا میٹ لیب میں بھی کام کرنا شروع کیا ہوگا. کسی بار آخر میں موقع ملے گا تو کوئی 2 ایکسرسائزز کریں گے میٹ لیب کی بھی اور میپل کی بھی. ایک آج کل بہت سارے پیکیجز اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, ان کو بھی ذرا سرچ کریں. آپ گوگل پہ کریں یا آپ یاہو پہ کریں یا کوئی نئے اگر آپ کے پاس سرچ انجن آ گئے تو اس پہ کریں, تو دیکھیں گے آپ لینئر الجبرا ٹول کٹ کے بارے میں. یہ ایک میں نے ورڈ بتایا ہے, اس کو آپ سرچ کریں, دیکھیں شاید آپ کو کوئی اچھا سا ایک پیکج مل جائے گا جس کے ذریعے آپ یہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن سالو کر سکیں گے. اور جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی. تو پہلے آپ ہاتھ سے کریں اور اس کے بعد چیک کریں, یا اگر کر لیے ہیں آلریڈی تو کاؤنٹر چیک کریں کہ آپ کے جو جوابات ہیں وہ صحیح آئے ہیں یا نہیں آئے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بیسیکلی آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں اور کمپیوٹر پروگرام وغیرہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں کہ آلریڈی کیا چیز اویلیبل ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کیسے انہانس کیا جا سکتا ہے. اگر پچھلی صدی کی آپ پوری سائنس دیکھیں تو ساری کی ساری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیسے آپ نے چیزوں کو ایوالو کرنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے. 1903 کے اندر پہلی فلائٹ ہوئی تھی, یعنی جہاز جس میں رائٹ برادران نے جہاز اڑایا تھا 1903 کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد دیکھیں 1950 تک کتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی تھی, اور 1970 تک تو آپ کے پاس 747 جہاز بھی آ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی تھی. بیسیکلی فلاسفی وہی تھی, پرنسپل وہی تھا, فزکس کا پرنسپل وہی تھا, چیزیں وہی تھی, لیکن اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کتنی ہوئی تھی. اسے کہتے ہیں پہلے انوینشن ہوئی, پھر انوویشن ہوئی, پھر اس کی کمرشلائزیشن ہوئی. کہ کمرشل یوٹیلیٹی کو دیکھنے کے بعد یہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. جس وقت پہلے اسپیس کے اندر کسی نے راکٹ بھیجا ہوگا یا اوپر شٹلز بھیجی تھی تو اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ اتنے زیادہ سیٹلائٹس موجود ہوں گے. جو آپ کے پاس آج کل کیبل آ رہے ہیں, جو آپ کے پاس ڈشز آ رہی ہیں, جو آپ کے پاس سارے پروگرامس آ رہے ہیں, یہ موبائلس ہیں. یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ کسی نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کے تحت اوپر شٹل بھیجی یا اسپیس راکٹس بھیجے, اور آج سے بہت عرصے پہلے کسی نے اسکیپ ویلوسٹی بنا لی تھی. تو یہ چیزیں لینئر الجبرا تو بہت پرانا ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن, اس کی یوٹیلیٹی اب آج کل استعمال ہوتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر 10. جیسے میں نے بتایا کہ یہ لاسٹ لیکچر ہے اس سیگمنٹ کا. کس سیگمنٹ کا؟ ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشن کا جو سیگمنٹ چل رہا ہے, جس میں ہم نے بتایا کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتی ہیں, ان کو کیسے سالو کرتے ہیں, اور یہ ویکٹر ایکویشنز یا میٹرکس ایکویشنز کیسے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کہلاتی ہیں. تو یہ سیگمنٹ ہے, اس کا لاسٹ ہے, اور لاسٹ جو لیکچر ہے وہ کس کے بارے میں؟ دی میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن. یہ بہت اچھا کنکلوژن ہے, بہت اچھا اینڈ ہے اس پہلے سیگمنٹ کا, دی میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن, کہ ہمیں میٹرکس کے بارے میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ اگلا پورا سیگمنٹ جو ہے سیکنڈ سیگمنٹ وہ میٹریسز کے بارے میں ہے, جس میں ہم میٹریسز کے بارے میں بات چیت کریں گے, کس طرح کی میٹریسز ہوتی ہیں. جی کوئی گھبرانے کی بات نہیں, جو لیکچر نمبر 2 تھا وہ خالی ایک انٹروڈکشن تھا, وہ خالی ایک ٹریلر تھا. فلم تو ابھی آنی ہے جس کے اندر ہم میٹریسز کی بات کریں گے, جس کے اندر ہم میٹریسز کی انورس کی بات کریں گے, جہاں پر ہم یہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو سالو کریں گے میٹریسز کی مدد سے. ٹھیک ہے, تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن. یہ جو لینئر ٹرانسفارمیشن ہے, لاسٹ لیکچر ہمارا سارا اسی کے اوپر فوکس تھا, جس کے اندر ہم نے جب لیکچر ختم کیا تھا یا جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو 2 ڈیفینیشن بتائی تھی کہ 2 کنڈیشنز ہونی چاہیے کسی بھی ٹرانسفارمیشن کو لینئر ٹرانسفارمیشن ہونے کے لیے. پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ L ٹائمس U پلس V شوڈ بی اکول ٹو LU پلس LV.
اب آپ مجھ سے پوچھیں گے, جھگڑا کریں گے کہ سر یہ ایل کہاں سے آ گیا, آپ نے تو وہاں پہ ٹی بتایا تھا, تو وہاں پہ میں نے ٹی کو ٹرانسفارمیشن بتایا, یہاں پہ میں ایل کو ٹرانسفارمیشن بتا رہا ہوں. اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. ٹی آف یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی, اینڈ سملرلی ٹی آف سی یو از اکول ٹو سی آف ٹی یو. یہ دو کنڈیشنز ہونی چاہیے کسی بھی ٹرانسفارمیشن کو لینئر ٹرانسفارمیشن ہونے کے لیے. اگر یہ دو کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں تو آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ میٹرکس کہاں سے آ گئی, کس کی لینئر ٹرانسفارمیشن, دی میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن. تو یہ ذرا جب بھی کوئی ٹاپک پڑھیں, جب بھی کوئی نیا ٹاپک اسٹڈی کریں, اگر آپ اس کے مطلب میں مفہوم کو سمجھ جائیں تو آگے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز آنے والی ہے. تو آپ یہاں دیکھیے گا کہ کوئی لینئر ٹرانسفارمیشن ہوگی اور اس سے کوئی ایک میٹرکس بنے گی. جی ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا, دی میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن, اس پورے سیگمنٹ میں آج لیکچر میں یہی چیز ہم ڈسکس کریں گے. اب ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے, وہ کیا ہے, بڑی مزیدار سی, ویری انٹرسٹنگ سی. یہ ایک جو آپ کے اسکرین کے اوپر آئی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیں. تو بڑی مزیدار سی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ایوری لینئر ٹرانسفارمیشن, کوئی سی بھی لینئر ٹرانسفارمیشن جو بھی ہے, فرام آر این ٹو آر ایم, ٹھیک ہے نا, کہ یعنی کہ آپ کے پاس ایک لینئر ٹرانسفارمیشن کسی ٹائپ کی ہے جو آر این سے آر ایم ہے, یعنی کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ کی گئی ہے ان دو اسپیسز کے درمیان, آر این اور آر ایم کے اندر. تو یہ کیا چیز ہے, از ایکچولی اے میٹرکس ٹرانسفارمیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی لینئر ٹرانسفارمیشن بیسیکلی یہ میٹرکس ٹرانسفارمیشن ہے. کس ٹائپ کی, کہ فرام ایکس ٹو اے ایکس, یعنی کہ آپ کے پاس ایکس لے, ایک طرف سارے ایکس جمع کر دیں اور اس کے اوپر اے لگاتے جائیں, تو آپ کے پاس دوسری سائڈ پہ اے ایکس آتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر آپ کے پاس آر این ہے, یہاں پہ آپ کے پاس آر ایم ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین ٹرانسفارم ایکس سے اے ایکس, لیتے جائیں بناتے جائیں. یہ آپ شام کو اکثر کرتے ہوں گے, کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیسے؟ جب جاتے ہیں انارکلی میں, صدر بازار میں, مال روڈ کے اوپر, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ چپس کھائیں, کیسے کرتے ہیں؟ وہ فوراً کیا کرتا ہے, یہاں بیٹھا ہوا آدمی وہ کاٹے جا رہا ہوتا ہے اور فرائی کرے جا رہا ہوتا ہے. کچے آلو تیار, چپس موجود, مزیدار, نمک مرچ ڈالا, اس پہ چٹنی ڈالی, کھا لیا. سیم سارٹ آف تھنگس میتھمیٹیشینز انجوائے, کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں اینڈ دے آر پرفارمنگ دیز سارٹ آف آپریشنس. ابھی جو فزیکل فنومینن ہو رہے ہیں, کاسمک ریز کی بات ہو رہی ہے, اسپیس کی بات ہو رہی ہے, کروڑوں اربوں بلینس اینڈ ٹریلینس یہاں پہ پارٹیکلس موجود ہیں, ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کو انالائز کر رہے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ انہی طریقے سے ٹرانسفارمیشن کی مدد سے کرتے ہیں. آپ کو کیا کرتے ہیں, جتنی بھی سیمولیشن ہے آپ کے پاس, آج کل آپ گیم کھیلتے ہیں نا, کمپیوٹر گیم کیا ہوتے ہیں بیسیکلی؟ یہ ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہی ہے کہ آپ کے پاس ریئل لائف کی دکھائی کہ وہاں بیٹل فیلڈ ہے, آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ پسٹل سے فائر کرے جا رہے ہیں, دو کی پریس کی اور فائر کرے جا رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی کمپیوٹر گرافکس وغیرہ ہے کیا ہے, یہ بھی ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہی ہے, اور اسی طریقے سے اس کو لے کے آتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, سیمولیٹر ہوتے ہیں نا جہاز کا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ سیمولیٹر ہے. اب جہاز چلانا سکھانا ہے, اب جہاز چلانے کے لیے اگر پائلٹ کو پہلے دن ہی جہاز پہ بٹھا دیا جائے اور وہ جہاز لے کے خدا نہ خواستہ اڑ جائے, اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو پتا ہے, کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلے سیمولیٹر پہ بٹھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کیسے جہاز چلتا ہے, کیسے اس کے اندر اسپیڈ ہوتی ہے, کب ڈریگ آتا ہے, کب پش کرنا ہوتا ہے, کب اس کا رڈر استعمال کرنا ہوتا ہے, اینڈ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, کہ ذرا سا موڑے گا تو کس طرح سے جہاز موڑے گا. یہ ساری چیزیں اس سیمولیٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ بھی ایک قسم کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. کس چیز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے؟ جو کہ ایکچوئل وہاں پہ فنومینن ہو رہے ہوتے ہیں. ہر منٹ پہ, ہر لمحے میں سینکڑوں جہاز ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں. پائلٹس بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹیک آف کر لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سارا کام کیا ہوا ہوتا ہے, ان ساری ٹرانسفارمیشن کو دیکھا ہوا ہوتا ہے, ساری کنڈیشنز کو اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے. اب بہت سے پائلٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید کبھی موقع نہیں ملتا کسی ایکس وائی زیڈ ایئرپورٹ پہ جانے کا, لیکن اس کا ماڈل موجود ہے, اس کا سیمولیٹر یہاں موجود ہے, اس پہ بھی آپ گھر بیٹھ کے آرام سے جہاز وہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں. اس کنڈیشن کے اندر کہ جنوری میں اگر برف پڑی ہوئی ہے, گرمی میں اگر وہاں پہ 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے, تو یہ ساری کی ساری سیمولیشن کمپیوٹر گرافکس مرہون منت ہے کس کی؟ لینئر الجبرا کی. کس کی مرہون منت ہے؟ لینئر ٹرانسفارمیشن کی یا دوسری ٹرانسفارمیشن کی. تو یہ چلتے چلتے بات آ گئی. تو یہ ہم نے کیا کہا کہ جو بھی لینئر ٹرانسفارمیشن ہے بیسیکلی ایک میٹرکس ٹرانسفارمیشن ہے which transforms x to ax. ٹھیک ہے,
Now coming back, یہ سارے جگہ گھوم گھام کے واپس آئیں, کتاب پہ کاپی پینسل لیں اور یہ ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں. یہ ایگزامپل کیا ہے؟ یہ وہی ٹرانسفارمیشن ہے, یہاں پر میں نے دی ہوئی ہے. I2 ہے آپ کے پاس, جس کے اندر یہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, آئیڈینٹی میٹرکس سیکنڈ آرڈر کی 1 0 0 1. اس کے بعد E1 E2 جو دو کالم ویکٹرز ہیں جس میں 1 0 اور 0 1 ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو پڑھ لیتے ہیں ایگزامپل کو, یہ آپ کی اسکرین پہ آئی ہوئی ہے. ذرا ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, the example 1 is the column of I2 that is 1 0 0 1 are E1 which is given by 1 0 and E2 which is given by 0 and 1. Now we suppose that T is a linear transformation from R2 into R3 such that the transformation of E1 gives us 5 minus 7 2 and the transformation on E2 gives us minus 3 8 0 with no additional information. Now what we have to do, we have to find a formula for the image of an arbitrary x in R2. پھر دیکھ لیں, the columns of a 2 by 2 unit matrix I2 is equal to 1 0 0 1 are given by E1 which is 1 0 and E2 which is 0 and 1. Now we suppose that T is a linear transformation from R2 into R3 such that the transformation of E1 gives us 5 minus 7 and 2 and transformation of E2 gives us minus 3 8 and 0. With no additional information we have to find a formula for the image of an arbitrary x in R square. Now solution is, we write x is equal to x1 x2 which can be written as x1 into column vector 1 0 plus x2 the column vector 0 1 that is equal to x1 E1 plus x2 E2. Now since T is a linear transformation, therefore we will say that transformation of x is equal to transformation of x1 E1 plus x2 E2 which will be equal to x1 T of E1 plus x2 T of E2 which will be given by x1 multiplied with the column vector 5 minus 7 2 plus x2 multiplied with minus 3 8 0 and that is equal to 5x1 minus 3x2 minus 7x1 plus 8x2 2x1 plus 0. یہ کالم ویکٹر آپ کے پاس کیا آ گیا, 5x1 minus 3x2 minus 7x1 plus 8x2 and 2x1. اب دیکھیں, now what do we have? We have 1 and 2. Now these steps 1 and 2 explains why knowledge of T of E1 and T of E2 is sufficient to find the value of Tx from any x. اب moreover this 2, یہ جو equation number 2 ہے آپ کے پاس, this expresses Tx as a linear combination of vectors. We can put these vectors into the column of a matrix and write to Tx is equal to T of E1 and T of E2 to be operated upon x1 x2 which is equal to Ax. جی آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے کیسے ٹرانسفارمیشن سے ایک میٹرکس بنائی یا ہم نے کس طریقے سے Ax تک پہنچے. تو یہی ہمارے پاس طریقہ کار تھا, یہی ہم نے پہلے بتایا ہوا تھا جو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس دی ہوئی تھی. آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ تھیورم ہے, بہت اہم تھیورم ہے لیکن بڑا سادہ سا ہے, بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. یہ ایک تھیورم ہے, کیا کہتا ہے کہ لیٹ ٹی از اے ٹرانسفارمیشن فرام آر ایم ٹو آر این. جیسے میں نے پہلے بتایا یہ آپ کی جان اب نہیں چھوڑے گا, ٹی فرام آر ایم ٹو آر این. یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ کے پاس آر ایم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, آر این رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. Let this be a linear transformation. یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہے کہ جو ٹی دی ہوئی ہے لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہی دو کنڈیشن, ٹی آف یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی اینڈ ٹی آف سی وی از اکول ٹو سی آف ٹی وی. Then there exists a unique matrix A such that Tx is equal to Ax for all x in Rn. یہ چیز ابھی ایک اسٹیٹمنٹ میں بھی کہی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہر لینئر ٹرانسفارمیشن جو ہے بیسیکلی ایک میٹرکس ٹرانسفارمیشن ہے. ٹھیک ہے,
یہی یہاں پہ کہا ہے کہ وہاں پہ جب بھی اس طرح کی ایک لینئر ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے تو ایک نہ ایک میٹرکس اے ضرور ایگزسٹ کرتی ہوگی. یہ تھیورم بڑا اہم ہے اور یہ آپ کو بہت بڑی چیز بتا دیتا ہے کہ لینئر ٹرانسفارمیشن اور میٹرکس کے اندر کیا ایک ریلیشن شپ ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں اور ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے گا. Let T is a transformation from Rn to Rm and this transformation is a linear one. Then there exists a unique matrix A such that Tx is equal to Ax for all x in Rn. یہ میں نے Rm کیوں نہیں کہا, x in Rn کہا ہے, Rm میں نے کیوں نہیں کہا ہے. دیکھیں جو چیز آپ کے پاس دی ہوئی ہے, جو آپ کے پاس اوریجنل ہے, اسی کے اوپر تو کنڈیشن لگا سکتے ہیں نا. اس پہ تو کنڈیشن نہیں لگا سکتے آپ جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس ہے x which is given in Rn. Rn آپ کے پاس ہے جس سے آپ چیزیں ٹرانسفارم کریں گے Rm کے اندر. We proceed further. یہ ہمارے پاس ایگزامپل 2 ہے, اس کو بھی ہم سالو کریں گے. یہاں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتائی گئی ہیں اور اس کو ایکسپلین کیا گیا ایگزامپل کی مدد سے. ایگزامپل نمبر 2 کیا ہمارے پاس, فائنڈ دا اسٹینڈرڈ میٹرکس A فار دی ڈائلیشن ٹرانسفارمیشن Tx equal to 3x فار آل x in R2. لاسٹ لیکچر میں نے ڈائلیشن کی بات کی تھی نا, جہاں پہ کانٹریکشن کی بھی بات کی تھی, جہاں پہ R greater than 1 تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی یہ چیز ہے 3x کے برابر دیا ہوا ہے. اس کو ہم سالو کریں, ہم نے کیا معلوم کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ دی اسٹینڈرڈ میٹرکس اے. یہی ٹاپک ہے نا. ٹاپک کیا ہے, دی میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن. تو یہ چیز میٹرکس اے ہم معلوم کرتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اس کا سولوشن دیکھیے. Example 2 is find the standard matrix A for the dilation transformation Tx is equal to 3x where x belonging to R square. We write T of E1 is equal to 3E1. E1 آپ کو پتا ہے 1 0 ہوتا ہے, that is equal to 3 0. And T of E2 is equal to 3 of E2 which is equal to 0 3. Therefore the matrix A is equal to 3 0 and 0 3. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل لی تھی جس کی میں نے ڈائلیشن کی بات کی تھی, Tx equal to 3x, یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جس کے اندر ہم نے کیا کیا, ہمیں دیا ہوا ہے کہ Tx equal to 3x, ہم نے T کو آپریٹ کرایا E1 کے اوپر, T کو آپریٹ کرایا E2 کے اوپر. E1 ہمارے پاس ایک کالم ویکٹر ہے 1 0 کا, E2 ہے ہمارے پاس 0 1 کا, اور اس کے بعد آخر میں ہم نے ایک میٹرکس A بنا لی. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا, ایک لینئر ٹرانسفارمیشن تھی, اس سے ہم نے ایک میٹرکس بنائی, اور یہ ہم نے اس تھیورم کی مدد سے بنائی جو تھیورم ہم نے آپ کو بتایا تھا. اور تھیورم کیا تھا, تھیورم ہمارے پاس یہ تھا کہ T از اے لینئر ٹرانسفارمیشن فرام Rn ٹو Rm. تو اس کے کورسپونڈنگ ایک میٹرکس A ضرور ایگزسٹ کرتی ہوگی, اور وہی میٹرکس ہم نے اس ایگزامپل میں آپ کو بتائی. اب اس کو ہم تھیورم کو جنرل لے لیں اور اس کا اگر پروف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. لیٹس ٹیک A B an m by n matrix with jth column as the vector T of Ej, where Ej is the jth column of the identity matrix in Rn. Therefore, A is equal to T of E1 and so on so forth T of En. یہ ہم نے جناب پروف کرنا ہے. تو اس کا پروف اسٹارٹ کرتے ہیں. We write x is equal to, کیا پروف ہے, we write x is equal to in into x, that is equal to E1 E2 En multiplied with x is equal to x1 E1 plus x2 E2 plus so on so forth xn En. اور ہم نے کنڈیشن وہ لینئرٹی کی اپلائی کرنی ہے. Therefore Tx is equal to T of x1 E1 plus x2 E2 and plus so on so forth plus xn En. That is equal to x1 T of E1 plus x2 T of E2 and so on so forth plus xn T of En. This can be written as T operating upon E1
and so on so forth, T of En multiplied with the column vector x1, x2, xn, and that gives us Ax. اور یہ جو ہمارے پاس میٹرکس ہے اوپر اکویشن نمبر 3 کے اندر is called the standard matrix of the linear transformation T. We know that every linear transformation from Rn to Rm is a matrix transformation and vice versa. اب یہ جو آپ کے پاس لکھی ہوئی چیز آئی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے. The term linear transformation focuses on a property of a mapping. کیا چیز ہے؟ The term of linear transformation focuses on a property of a mapping, while matrix transformation describes how such a mapping is implemented. یہ جو ہم نے بھی ایگزامپل میں illustrate کیا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو, یہ بڑی غور سے دیکھیں, اچھی چیز ہے. The term linear transformation focuses on a property of a mapping, while matrix transformation describes how such a mapping is implemented. جی آپ نے جو تھیورم دیکھا جو ہم نے بتایا تھا پہلے, اس کو ہم نے دوبارہ سے ایکسپلین کیا, اس کی دوبارہ ایک فارم بتائی اور اس کا پروف بتایا. اس سے پہلے ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی جو اسی تھیورم سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے تھیورم تھا اس کے بعد ہم نے یہ ایگزامپل کی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کو سالو کر لیا. اس کے بعد ایگزامپل نمبر 3 ہمارے پاس. یہ ایگزامپل 3 کیا ہے؟ یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے جو ابھی تھیورم تھا آپ کے پاس. لیٹ آر ایک ٹرانسفارمیشن ہے فرام R3 ٹو R3, یعنی 3 ڈائمینشنل ٹو 3 ڈائمینشنل. بی دا لینئر آپریٹر ڈیفائنڈ بائی, اب یہ لینئر ٹرانسفارمیشن اور ابھی ایک آپریٹر کا لفظ آ گیا. چلتے چلتے چپکے سے کہیں نہ کہیں ایک نئی چیز آ جاتی ہے. ابھی تک میں نے کبھی آپریٹر کا لفظ استعمال نہیں کیا, پچھلے 9 لیکچر کے درمیان کیا تھا نہیں, کبھی نہیں کیا. اب یہاں پر ایک چیز آ گئی ہے, اس کو بھی ابھی ڈیفائن کریں گے کہ لینئر آپریٹر اور لینئر ٹرانسفارمیشن میں کیا فرق ہے, یا کیا یہ ایک ہی چیز ہے. دیکھتے ہیں. تو یہ جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کس طرح سے کہ L operating upon this vector x y z gives you x plus y, y minus z اور x plus z. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ کے پاس جو لینئر آپریٹر ہے یہ جب آپریٹ کر رہا ہے کس کے اوپر, ایک ویکٹر کے اوپر, ویکٹر از گیون بائی ایکس وائی زیڈ, آپ کے پاس جواب کیا آتا ہے ایکس پلس وائی, وائی مائنس زیڈ, ایکس پلس زیڈ. یہ اس طرح کی چیزیں آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں, ہوتی ہیں یار, بہت دفعہ ہوتی ہیں. رات کو کیا کرتے ہیں آپ, تھکے آتے ہیں, کیمپس سے جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد, یہ کپڑے اتار کے ٹانگ دیتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کپڑے بالکل دھلے ہوئے, استری ہوئے ہوئے رکھے ہوئے ہیں یا ٹنگے ہوئے. یہ کیسے ہو گیا؟ کسی نے کہیں ٹرانسفارمیشن تو کی ہوگی چپکے سے. ہاں, وہ بیچاری امی جان نے رات کو بڑی محنت کے ساتھ کپڑے دھوئے, اس کو سکھائے, اور صبح کو نماز سے پہلے ہی اس نے استری کر دی کہ بیٹے نے جانا ہے کیمپس یہ نئے کپڑے پہن کے. یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی جس کا آپ کو پتہ نہیں چلا. اسی طرح سے یہ بھی ٹرانسفارمیشن یہاں نظر آ رہی ہے کہ ایل ایکس وائی زیڈ تو ہے لیکن ایکس پلس زیڈ ہو گیا, ایکس مائنس زیڈ ہو گیا, ایکس پلس سم تھنگ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ دوسری صورت ایک ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کر کے کچھ پیسے جمع کیے, اکٹھے کیے اور نیشنل سیونگ میں رکھ دیے, بھول گئے, 1 سال کے بعد گئے, معلوم ہے 100 روپے آپ کے 106 روپے بن گئے. میں سود کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں منافع کی بات کر رہا ہوں کہ پروفٹس ہوتے ہیں نا, کہ جائز طریقے سے جو بھی لیگلائز طریقہ کار ہے اس کے اندر 100 روپے کا آپ کو پروفٹ 6 روپے ملا, 106 ہو گیا. جی یہ بزنس میں بہت جگہ ہوتا ہے. بزنس میں کیا کرتے ہیں آپ, بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں, خود بھول جاتے ہیں, وہ بیچارہ دوسرا آدمی کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں زمین میں کیا ہوتا ہے, زمین ہے لے کے رکھ لی, وہاں پہ مزارے کام کر رہے ہیں, انہوں نے کھیت میں کام کیا, فصل اگائی, کچھ عرصے کے بعد فصل بھی بھیج دی, پیسے بھی بھیج دیے, ہوتا ہے نا. تو یہ بھی ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے, بیٹھے بیٹھے پیسہ بڑھ گیا, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اکاؤنٹ فار کرنا ہوتا ہے, کیونکہ کل کو انکم ٹیکس والے نے آ کے پکڑ لینا ہے. پیسے کہاں سے آیا, کس طرح سے آیا, کس طریقے سے آیا, کیا فارمولے سے آیا, یہ ساری کچھ بتانے پڑتی ہیں. بلیک منی جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے, اس میں پکڑا جاتا ہے. ہمیشہ وائٹ منی کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ اسٹریٹ فارورڈ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. لینئر ٹرانسفارمیشن بالکل کلیئر ہوتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ کیا طریقہ کار اپلائی کیا جا رہا ہے اس کے اندر. آگے پڑھیں کیا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ دس اسٹینڈرڈ میٹرکس
representing L and verify that Lx is equal to Ax. اب یہ ایک لینئر ٹرانسفارمیشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے, آپ نے میٹرکس بنانی ہے. یہی سارا چیپٹر ہے, یہی سارا لیکچر ہے, یہی سارا سیکشن ہے آپ کا, جس میں آپ نے دا میٹرکس آف اے لینئر ٹرانسفارمیشن معلوم کرنی ہے. ٹرانسفارمیشن دی ہوئی ہے, آپ فوراً میٹرکس بنائیں اور اس کو کیلکولیٹ کریں. جی ہاں, کیسے کریں گے؟ وہی طریقہ کار یہاں پہ اپلائی کریں اینڈ یو ول گیٹ دی آنسر. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. Example 3 is let L is a transformation from R3 to R3 is a linear operator defined by L operating upon x, y and z, giving us the vector x plus y, y minus z, x plus z. Now we have to find the standard matrix representing L and we have to verify that Lx is equal to Ax. The solution is the standard matrix A representing L is a 3 by 3 matrix whose columns are LE1, LE2 and LE3 respectively. Thus, L operating upon E1 is equal to L1 0 0. That is, L operating upon the vector 1 0 0 will give us 1 plus 0, 0 minus 0, 1 plus 0, which is equal to 1 0 1, and this is the first column of A. The first column of A kya hai aapke paas? 1 0 1. Similarly, L operating upon E2 is equal to L operating upon 0 1 0 will give us the vector 0 plus 1, 1 minus 0, 0 plus 0, and that will be equal to 1 1 0. So we get the second column of the matrix A as 1 1 0. The third one, L operating upon E3 is equal to L operating upon 0 0 1, that is the L operating upon the vector 0 0 1 is equal to 0 plus 0, 0 minus 1, 0 plus 1, and that will be given by 0 minus 1 1. Therefore, the third column of this matrix is 0 minus 1 1. اب جناب آپ تیار ہیں, تینوں کالم آپ کے پاس آ گئے. آپ لکھ لیں تینوں کالمز. کیسے لکھیں گے؟ A, the matrix A is equal to 1 1 0. The first row is 1 1 0. The second row is 0 1 minus 1, 1 0 1. کالم وائز پڑھنا چاہتے ہیں, کالم وائز پڑھ لیں. A is equal to 1 0 1, 1 1 0, 0 minus 1 1. یہ آپ کے پاس میٹرکس آ گئی. اب اس کو آپ x پہ آپریٹ کریں. x کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ x y z. تو کیا ہوگا آپ کے پاس؟ Ax. A is 1 1 0, 0 1 minus 1, 1 0 1. Operated upon x y z will give us the vector x plus y, y minus z, and x plus z, and that is equal to Lx. ٹھیک ہے, that's what we had to verify. تو آپ کے پاس جواب آ گیا. ایگزامپل 4 لے لیں, جلدی سے دیکھیں کیا آئی ہے ایگزامپل 4 آپ کے پاس. Let T is a transformation from R2 to R2, that is from the second, 2 dimension to 2 dimension. This transformation that rotates each point in R square through an angle phi with counterclockwise rotation for a positive angle. اب یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ روٹیٹ کرتی ہے ہر پوائنٹ کو بائی این اینگل phi. Or we can say that this transformation rotates each point in R square through an angle phi with counterclockwise rotation for a positive angle. Now you can show this transformation to be linear geometrically. Now we have to find the matrix A. کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس پوائنٹ 1 0 ہے, سولوشن آپ دیکھیں کیسے آتا ہے. سپوز یو ہیو گاٹ دا پوائنٹ 1 0. اب 1 0 کو روٹیٹ کر لیں بائی این اینگل phi
تو آپ کے پاس کوآرڈینیٹ کیا آ جائیں گے؟ دا کوآرڈینیٹ ول بی cos phi and sin phi. Similarly, if you rotate 0, 1 by another angle, تو آپ کے پاس کوآرڈینیٹ کیا آ جائیں گے minus sin phi and cos phi. یہ آپ کے پاس اس ٹیبل کے اندر موجود ہے اور دیکھیں اب یہ فگر آپ کے پاس آتی ہے. تو دس از بیسیکلی اے روٹیشن ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس دو کالمس آ گئے، ایک cos phi sin phi اور ایک minus sin phi cos phi. تو آپ کے پاس جو میٹرکس بن گئی وہ کیا؟ دیٹ از cos phi minus sin phi and cos phi. یہ جو دو ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہیں اس کے اندر کیا کیا بیسیکلی ہمارے پاس ایک لینئر ٹرانسفارمیشن دی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک طریقہ کار ہمیں دیا ہوا تھا اور ہم نے ایک میٹرکس اے معلوم کی. جب اے میٹرکس معلوم کی تو اس کو آپ نے ایکس پہ آپریٹ کر کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جواب آتا ہے جو کہ یہ ٹرانسفارمیشن کرتی ہے. تو وہ جو ہمارے پاس جو ہم نے تھیورم بتایا تھا شروع کے اندر کہ کوئی بھی ٹرانسفارمیشن جو ہے بیسیکلی ایک میٹرکس ٹرانسفارمیشن ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہم نے ان دونوں ایگزامپل میں پروو کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے کیس میں کیا تھا، ہمارے پاس یہ ایگزامپل تھی جس کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن دی ہوئی تھی اور اس ٹرانسفارمیشن کو ہم نے بعد میں اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک میٹرکس بنائی تھی، میٹرکس ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے ایک ایگزامپل 4 لی تھی جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کاؤنٹر کلاک وائز یعنی اینٹی کلاک وائز ایک روٹیشن ہوتی ہے. کوئی بھی پوائنٹ دیا ہوا ہے اور یہ ٹرانسفارمیشن کیا ہے، اس پوائنٹ کو ایک اینگل فائی کے ساتھ روٹیٹ کر دیتی ہے. تو ہم نے وہاں پر بھی ایک میٹرکس بنائی ہے جو کہ وہی کام کرتی ہے جو کہ کوئی بھی ایک ٹرانسفارمیشن ہے. اس کو آپریٹ کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس جواب وہی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں. اسی طرح کی بہت ساری ایگزامپلس اور کتاب کے اندر دی ہوئی ہے، ان کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور بیسیکلی کانسیپٹ آف ٹرانسفارمیشن جو سمجھ لیں اور ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایسوسیٹڈ میٹرکس ہے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں، وہ جو ہم نے تھیورم بتایا تھا جس میں ٹی آف E1 اینڈ E2 اینڈ E3 کر کے بتایا تھا کہ ٹی آف E1 اینڈ ٹی آف E2 اینڈ ٹی آف E3 وغیرہ کیلکولیٹ کریں، وہاں سے آپ کے پاس ایک میٹرکس آ جائے گی اور وہ میٹرکس کیا کہلائے گی، میٹرکس اے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جیومیٹرک لینئر ٹرانسفارمیشن آف R2 یعنی جیومیٹرک لینئر ٹرانسفارمیشن آف R2 یعنی 2 ڈائمینشنل ہے، اس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور دوسری چیز یہ پریزنٹیشن بھی کم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کافی ساری یہ چیزیں بتا دیں، لیکن زیادہ تر میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ کتاب کے اندر بہت اچھی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھیں اور نوٹس کو بھی فردر دیکھیں کہ وہاں نوٹس کے اندر ہم نے کس طریقے سے وہ ٹرانسفارمیشن ریپرزینٹ کی ہوئی ہے. اس کے اندر مختلف ٹیبلز دیے ہوئے ہیں، مختلف فگرز دی ہوئی ہیں، مختلف ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، ان سب کو ذرا سا آپ دیکھ لیجیے گا. میں یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو اسکپ کر رہا ہوں اور آپ کو نوٹس کے اندر بتاؤں گا کہ کیسے اور کیوں، کہاں، یہ جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جوابات دیے ہیں اور وہ آپ کو دی ہوئی ہیں نوٹس کے اندر، کتاب کے اندر ضرور فالو کریں. میں نے جب شروع میں لیکچر کیا تھا لینئر ٹرانسفارمیشن کا تو بتایا تھا کس طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یونٹ اسکوائر ہے، فرض کر لیں یونٹ اسکوائر ہے نا، اس طریقے سے. اب اس کا اگر آپ میرر امیج معلوم کرنا ہے تو اس طرف، اب اس کے اگر کوآرڈینیٹ دیکھیں تو 0 0، یہاں پہ کیا ہوں گے 1 0 1 1 اور یہاں پہ کیا آئے گا 0 1. اس کو ادھر لے کے جائیں اس کا امیج تو کیا آئے گا آپ کے پاس 0 0 0 -1 یا -1 0، ہاں -1 0 اور ادھر آئے گا -1 اور سیکنڈ کوارڈرنٹ میں ہے یہاں پہ تو -1 لیکن 1 اینڈ سملرلی 0 اینڈ 1. پھر اس کو نیچے لے کے آئے تو آپ کے پاس اس کا ایک ریفلیکشن یہاں پہ آئے گا نیچے. اسی طریقے سے اس کو بالکل کراس ٹرانسفارم کر دیں اس لائن کے اگینسٹ نیچے انٹو دا تھرڈ کوارڈرنٹ تو آپ کے پاس کیا کوارڈرنٹ اس کے آ جائیں گے 0 0. پھر اسی طریقے سے -1 0 -1 -1 اینڈ ہیئر دی ویلو آف x is 0, the value of y is -1. تو یہ ٹرانسفارمیشن مختلف طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کو اسکوائر کو اگر آپ کھینچیں اوپر لے کے جائیں اینڈ سو آن سو فورتھ، تو یہ مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں. لیٹس سی واٹ از ریٹن ہیئر. یہ کہتے ہیں ایگزامپل 2 and 3 illustrate linear transformation that are described geometrically.
یعنی یہ جو ہمارے پاس دونوں جو ایگزامپل تھی، ایگزامپلس 2 اور 3 کے اندر، یہ جیومیٹریکلی ریپرزینٹ کی جا سکتی ہیں، یہ جیومیٹریکلی ٹرانسفارمیشنس ہیں. ٹیبلز 1 to 4 in the book illustrate other common geometric linear transformations of the plane. کسی بھی ایک پلین کی مختلف ٹرانسفارمیشن اس کے اندر ٹیبلز دیے ہوئے ہیں، اور ٹیبل 1 to 4 ان کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. اگر کوئی چیز ہو تو ہم سے پوچھ لیجیے گا. یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ کتاب کو پڑھنے اور دیکھنے کی عادت ڈالیں. ساری چیزیں اس نوٹس پہ یا میری باتوں پہ مت ڈیپینڈ کریں. بیکاز the transformations are linear, they are determined completely by what they do to the columns of I2. کیونکہ یہ 2 ڈائمینشنل کی بات ہے نا، تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس جو یونٹ میٹرکس ان 2 ڈائمینشن یعنی 1 0 0 1، اسی کے اوپر کچھ نہ کچھ آپریشنز آپ نے کرنی ہے، اسی کو آپ نے چینج کرنا ہے، اور وہ جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ اسی طرح کی آئے گی. یہ جو میں نے ابھی آپ کو یونٹ اسکوائر کے بارے میں بتایا، یہی چیز یہاں پر ہے کہ آپ کے جتنی بھی ٹرانسفارمیشنز ہیں ان کو ذرا سے اسٹڈی کر لیجیے گا. اگر نہیں ہے تو پھر ای میل بھیجیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے. اب what we have written here in this slides we are saying, instead of showing only the images of E1 and E2, the tables show what a transformation does to the unit square. جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو، تو کیا چیز ہے یہاں پہ جو جیومیٹریکلی اگر آپ دیکھیں تو E1 اور E2 جو دو آپ کے پاس کالمز ہیں، اس کے بجائے ٹیبل شو واٹ ٹرانسفارمیشن ڈز ٹو دا یونٹ اسکوائر، کس کو کیسے چینج کرتی ہے. یعنی کہ یہ ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اور آئی شوڈ سے دی آتھر ہیز ٹرائی ٹو ایکسپلین ہاؤ دی شیپس آر بینگ چینج بائی دیز ٹرانسفارمیشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کوئی ایک مثال کے طور سے کہ ایک اسٹریٹ لائن لے لیں، یہ آپ کے پاس کوئی ایک اسٹریٹ لائن ہے. اب اس اسٹریٹ لائن کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر یہ فلیکسیبل ہے تو ایک سرکل بن سکتی ہے. اسی طریقے سے اس اسٹریٹ لائن سے آپ ایک ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی تار لے لیں، اسی سے آپ کوئی ایک اسکوائر بھی بنا سکتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس جیومیٹریکل فگر جو ہے وہ ایک جگہ سے چینج کیسے ہوتی ہے. Now what here I have said, other transformations can be constructed from those listed in tables 1 to 4 by applying one transformation after another. تو اور جتنے بھی وہاں پہ موجود ہیں ٹیبلز آپ کے پاس 1 to 4 کے اندر، تو جو بھی آپ ٹرانسفارمیشن اپلائی کرتے جائیں، مختلف شیپس آتی جائیں گی، مختلف چیزیں بنتی جائیں گی، اور اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تھوڑی سی ایک ڈفرنٹ ہوگی. تو یہ جناب تھوڑی سی ایکسرسائز ہے آپ کی محنت کے لیے بھی اور آپ کی شغل کے لیے بھی. اگر یہ چیزیں کسی صورت سے آپ کمپیوٹر پہ کریں تو بڑا مزہ آئے گا. کمپیوٹر پہ کرتے ہیں نا کہ فوراً دیکھا کہ آپ نے ایک بٹن پریس کیا تو وہ اسکوائر یہاں سے ادھر چلا گیا، مزہ سے گھومتا گھامتا نظر آیا. کمپیوٹر جو گیم کھیلتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اتنی ساری ٹرانسفارمیشن آلریڈی ہو رہی ہوتی ہیں. جی اب یہ تو باتیں تھیں تقریر کی. ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل 5 کیا کہتی ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. ایگزامپل 5 از a reflection with respect to the x-axis of a vector u in R square is defined by the linear operator LU, which is equal to L operating upon A1 A2 vector, gives us A1 minus A2. I read it again. L of U is equal to L of A1 A2 is equal to A1 minus A2. Then L operating upon E1, which is L operating upon 1 0, gives us 1 0, and L operating upon E2 is equal to L operating upon 0 1 is equal to 0 minus 1. Therefore, the standard matrix representing L is A equal to 1 0 0 minus 1. اب اس کو آپریٹ کریں U کے اوپر. Therefore, LU is equal to AU. A is 1 0 0 minus 1, and U is A1 A2, gives us A1 minus A2. Once again, LU is equal to AU is equal to the matrix 1 0 0 minus 1 to be multiplied with the column vector A1 A2 is equal to A1 minus A2 column vector. اب اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے we take
let T be the triangle having vertices as, now let T be the triangle having the vertices as -1, 4, 3, 1 and 2, 6. That is, you can take U1 as -1, 4, U2 is equal to 3, 1 and U3 is equal to 2, 6. Now we calculate LU1, LU2 and LU3 by forming the products. That is, AU1, which is equal to 1, 0, 0 minus 1 into -1, 4 gives us -1 minus 4. AU2 is equal to 1, 0, 0 minus 1 multiplied with 3, 1 gives us 3 minus 1. AU3 is equal to 1, 0, 0 minus 1 multiplied with 2, 6 is equal to 2 minus 6. Thus the image of T has vertices -1, -4, 3 minus 1 and 2 minus 6. Once again, اگر آپ کے پاس ٹرائنگل دی ہوئی ہے with vertices -1, 4, 3, 1, 2, 6, تو اس کے جو امیجز آئیں گے کس کے vertices کے they will be -1, -4, 3 minus 1, 2 minus 6. صرف دیکھیے اس کے اندر y کمپوننٹ یعنی y کوآرڈینیٹس جو ہیں صرف ان کی سائن چینج ہو جائے گی بس. ٹھیک ہے, تو y کوآرڈینیٹ چینج ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ ایک قسم کا ریفلیکشن ہے. یہ جو بھی آپ نے ایگزامپل دیکھی ہے بیسیکلی ایک ریفلیکشن کی ایگزامپل تھی. ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ پانی دیکھیں نا کہ اوپر کوئی چیز ہے اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے, بلڈنگ ہے اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ ایگزامپل جو ہے ریفلیکشن کی ایگزامپل ہے, اور اس کے اندر ایک اگر ٹرائنگل آپ کے پاس دیا ہوا ہے اور اس کی آپ نے ورٹیسز معلوم کرنی ہے, اس کا ریفلیکشن نیچے دیکھنا ہے, تو کیا چیز آیا, ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے کمپوننٹس وہی ہیں, یعنی ایکس کمپوننٹ چینج نہیں ہو رہے ہیں, اس کے اندر صرف وائی کمپوننٹ کی سائن چینج ہو رہی ہے. تو دس از بیسیکلی واٹ وی ڈو ان دی کیس آف ریفلیکشن, کہ اوپر اگر آپ کے پاس کہیں 3 ہے تو اس کا نیچے ریفلیکشن -3 آئے گا. اگر اس کی ہائٹ فرض کرے کہ 6 ہے تو یہاں پہ -6 اس کا کوآرڈینیٹ نیچے نظر آئے گا. اسی طرح سے پانی میں اگر کوئی ٹری ہے اس کا امیج ہوتا ہے, کوئی آپ کے پاس پول ہے, الیکٹرک کا پول ہے, اس کا جو ریفلیکشن نظر آتا ہے پانی کے اندر, تو اتنی جتنی ہائٹ اوپر ہوتی ہے اتنی ہائٹ نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بہت اینگل آف ایلیویشن اور اینگل آف ڈپریشن کے سوال کیے تھے نا ٹریگنومیٹری کے اندر, یہ وہی چیز ہے. تو یہاں پہ یہ ریفلیکشن ہے لیکن یہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ کے اندر آیا ہے. یہ ہم نے ایگزامپل کر لی ہمارے پاس. اس کے بعد کچھ ڈیفینیشنس ہیں, ایک ڈیفینیشنس, وہ ڈیفینیشنس دیکھ لیں کہ وہ ڈیفینیشنس کیا ہے ہمارے پاس, اور یہ ڈیفینیشنس یاد کرنے والی چیزیں ہیں. یہ آپ کے اسکرین پہ آئیں گی, اس کو ایک دفعہ دیکھیں, 2 دفعہ دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں. Definition, the first one is a mapping T from Rn to Rm is said to be onto Rm. This said to be onto Rm if each B in Rm is the image of at least one X in Rn. یہ onto کی definition ہے basically. پھر کہتے ہیں کہ a mapping T from Rn to Rm is said to be onto Rm if each B in Rm is the image of at least one X in Rn. Equivalently, اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں, ایک اور طریقہ کار ہے کہنے کا, دوسرا انداز ہے, this transformation یا the mapping T is onto Rm if for each B in Rm there exists at least one solution of Tx is equal to B. Now the question is, does T map Rn onto Rm? کیا ٹی آر این کو آن ٹو آر ایم میپ کرتی ہے؟ دس کوشچن از این ایگزسٹنس کوشچن, کہ یہ آپ کے پاس کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. دا میپنگ ٹی از ناٹ آن ٹو وین دیر از سم بی ان آر ایم سچ دیٹ دا اکویشن ٹی ایکس بی ہیز نو سولوشن. یعنی کہ اگر ٹی ایکس اکول ٹو بی کا کوئی سولوشن نہیں ہوا تو دا میپنگ ٹی از ناٹ آن ٹو. دوسری ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس, اے میپنگ ٹی فرام آر این ٹو آر ایم از سیٹ ٹو بی 1:1 اور 1:1 if each B in Rm
is the image of at most one x in Rn. یار یہ دو ڈیفینیشنس ہیں, یہ ضرور یاد کر لیجیے گا. پھر دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. A mapping T from Rn to Rm is said to be 1 to 1 if each B in Rm is the image of at most one x in Rn. اس کو ہم دوسری طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. T is 1 to 1 if for each B in Rm the equation Tx is equal to B has either a unique solution or none at all. Is T 1 to 1 is a uniqueness solution. اوپر جو ہم نے بتایا تھا وہاں پہ ایگزسٹنس کوشچن تھا, یہاں پہ یونیکنیس کوشچن ہے. The mapping T is not 1 to 1 when some B in Rm is the image of more than one vector in Rn. If there is no such B, then T is 1 to 1. یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دو ڈیفینیشن بتائی ہیں, یہ ہم نے آن ٹو کی اور 1 کی, یہ ابھی ہم نے لینئر الجبرے کے کانٹیکس میں بتائی ہیں, آپ کو سسٹمز آف ایکویشنز کے کانٹیکس میں بتائی ہیں. اس سے پہلے یہ آپ نے کہیں ایبسٹریکٹ الجبرا میں بھی ڈیفینیشن ضرور پڑھی ہوگی. جس وقت آپ نے گروپس پڑھے تھے فرسٹ ایئر کے اندر تو وہاں پہ بھی یہ ڈیفینیشنز موجود تھیں, اور شاید اب تو یہ 10th کے اندر بھی ڈیفینیشن آ گئی ہیں, لیکن وہ ڈفرینٹ کانٹیکس پہ تھی, یہاں پہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دو اگر آپ کے پاس سیٹس دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس دو اسپیسز دی ہوئی ہیں, ایک Rn ہے ایک Rm ہے, تو آپ اس کے ایلیمنٹس کو کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں, یعنی ہر اس امیج کا پری امیج کیسے ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے 1 to 1 کورسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی اس کا ایک لنکیجز بتاتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں. دیز آر دا ٹو ڈیفینیشن بیسیکلی آن ٹو اور 1 کی. ٹھیک ہے نا. کورسپونڈنگ ٹو ایوری ایلیمنٹ دیر ایگزسٹ کورسپونڈنگ ایلیمنٹ, یعنی کہ ہر امیج کا ایک پری امیج ہونا چاہیے تو یہ آن ٹو ہے, ادروائز دوسرے کے لیے ہر ایک کا ایلیمنٹ وہاں موجود ہے کورسپونڈنگلی, تو اسے 1 to 1 کہتے ہیں. یہ کہنے کا انداز ہے, سمجھنے کا انداز ہے, جو جس طریقے سے بھی آپ کے ذہن میں کلک کر جائے, لیکن یہ کلیئر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ ایلیمنٹس وہاں پڑے رہ جائیں اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, کوئی وارث نہ ہو, کیونکہ جس وقت آپ کسی چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو کسی خاص طریقے سے اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, چاہے آن ٹو کی طرح کرتے ہیں یا 1. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آن ٹو بھی ہو جائے 1 بھی ہو جائے تو پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں جس وقت ویکٹر اسپیسز کی ہم باتیں کریں گے. یہ ہمارا شاید چوتھا سیگمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آگے چلاتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. ایک ایگزامپل 6 ہے, بڑی کوئک سی سیدھی سی اسٹریٹ فارورڈ سی ایگزامپل ہے. اس کو دیکھیے گا, ٹرائی کر لیجیے گا, اور یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گی, اور آپ کیا نام ہے, میرا خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو نوٹس میں سے دیکھ لیں اور وہاں سے ٹرائی کر لیں. یہاں پہ ہم چھوڑتے ہیں, اس کو اسکپ کرتے ہیں. یہ جو تھیورمس ہے یہ زیادہ اہم ہے, تو میں نے کہا یہ جو دو تھیورمس ہیں ان کو دیکھ لیں, ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے. ایگزامپل تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو کسی اور سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. سولوشن دیا ہوا ہے اس کے اندر. لیٹ ٹی بی اے ٹرانسفارمیشن, یہ پہلا تھیورم ہے. لیٹ ٹی بی اے ٹرانسفارمیشن فرام Rn to Rm, then T is 1 to 1 if and only if the equation Tx is equal to 0 has only the trivial solution. اس کا proof quickly. Since T is linear, T0 is equal to 0. If T is 1 to 1, then the equation Tx is equal to 0 has at most one solution and hence only the trivial solution. Conversely, if T is not 1 to 1, then there is a B that is the image of at least two different vectors in Rn, say u and v. Then we will have Tu is equal to B and Tv is also equal to B. Therefore, Tu minus Tv is equal to Tu minus Tv, that is equal to B minus V is equal to 0. The vector u minus v is not 0 since u is not equal to v. Hence, the equation Tx is equal to 0 has more than one solution. So, either the two conditions of the theorems are both true or they are both false. کیا کنڈیشن تھی کہ T is 1 to 1 if and only if the equation Tx is equal to 0 has only the trivial solution. Next, the theorem is once again same thing. T is a transformation and linear transformation from Rn to Rm, and let A be the standard matrix for T, then
the T maps Rn onto Rm. Now this time T maps Rn onto Rm if and only if the columns of A span Rm, and the second part is T is 1 to 1 if and only if the columns of A are linearly independent. کیا کہیں گے, کیسے پروف کریں گے؟ پہلا پارٹ, the column of A span Rm if and only if for each B the equation AXB is consistent. یہ کنڈیشن تھی نا ہمارے پاس پہلے. In other words, if and only if for every B the equation Tx is equal to B has at least one solution. This is true if and only if T maps Rn onto Rm according to the definition of onto. The second part, the equation Tx is equal to 0 and Ax is equal to 0 are the same except for the notation. So T is 1 to 1 if and only if Ex is equal to 0. If and only if Ax is equal to 0 has only the trivial solution. کیا کہا ہے پھر کہتا ہوں, the T is 1 to 1 if and only if Ax is equal to 0 has only the trivial solution. This happens if and only if the columns of A are linearly independent. یہ جو بھی ہم نے دو تھیورم آپ کو بتائے اور اس کے پروفز کرائے, پروف سے زیادہ ان کی اسٹیٹمنٹس امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی زیادہ اپلیکیشنس آئیں گی, اور ان اپلیکیشنس کی وجہ سے ہی ہمارے پاس جو سولوشنس ہیں وہ زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے نا, بیسیکلی تھیورمس کیا بتاتے ہیں آپ کو, ایک جنرل کامن فیکٹ بتاتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں کیا چیز ٹرو ہوتی ہے. وہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, پروف اتنی زیادہ اہم نہیں ہے. لیکن اگر کانسیپٹ آپ کے پاس کلیئر ہے تو پروف بھی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. اب یہ جو میں نے یہاں پہ فالو کیا ہے کہ x1 x2 x3 اس طرح سے میں نے سارے کالم لیے ہیں, یا اس طرح کا میں نے ویکٹر لیا ہے جس کو میں نے کالم ویکٹر کے سے ریپرزینٹ کیا ہے. آپ اس کو رو ویکٹر سے بھی کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر T x1 x2 لکھنا ہے لکھ سکتے ہیں آپ T x1 x2, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ایک ایگزامپل 7 ہے, بڑی سمپل سی ہے, بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے. اس کو سالو کر لیجیے گا اور کوئی پرابلم نہیں آئے گی. سولوشن دیا ہوا ہے آپ کو نوٹس کے اندر. تو یہ جناب اب ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس لینئر الجبرا کا لیکچر 10 تھا, آخری لیکچر تھا اس سیگمنٹ کا. ہم نے 8 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں, جس میں آج ہم نے میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن معلوم کی ہے کہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہمارے پاس دی تھی, ہم کس طریقے سے میٹرکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 8 لیکچرز مکمل ہو گئے. کسی وقت موقع ملے گا تو میں ان 8 لیکچرز کو آپ کے لیے سمرائز کر دوں گا. ابھی آپ خود کریے, ٹھیک ہے, کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں بیچ میں کسی وقت میں ان سب کو ایک وقت سمرائز کر دوں گا. تو کیا کریں اب؟ میرا خیال میں آج رکیں یہیں پر تاکہ اگلے لیکچر کی تیاری کی جائے جس میں ہم نے میٹریسز پڑھنا ہے. جی یہ سیگمنٹ مکمل ہو گیا ہے, 8 لیکچرز پہ مشتمل تھا. اس کی ایکسرسائزز کریے گا اور آپ کو ہم کوئزز بھی بھیجیں گے, کچھ اسائنمنٹس بھی بھیجیں گے, وہ بھی کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو ضرور فالو کریں. اب آپ اس قابل ہیں کہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں. ایک کتاب کے علاوہ دوسری کتابیں جو میں نے آپ کو کہی تھی, دوسری کتابیں جو کہی تھی ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں, آپ کو کافی سے زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اب اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس میں میٹریسز کے بارے میں بات چیت کریں گے. جب تک کے لیے کیا کرنا ہے, ایکسرسائزز کرنا ہے. کون سی ایکسرسائزز کرنا ہے؟ میتھمیٹیکل ایکسرسائزز, فزیکل ایکسرسائزز, مینٹل ایکسرسائزز, اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.